اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں، کتھنوں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ اس بات کے بیان میں کہ نیکی اور بھلائی کے راستے بہت ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کچھ لوگوں نے بارگاہ رسالت میں آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ ہی زیادہ اجر لے گئے۔ وہ نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، اور ہم سے زیادہ کام یہ کرتے ہیں کہ اپنے فاضل مالوں سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور یوں ہم سے زیادہ اجر حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا اللہ نے تمہارے لیے ایسی چیزیں نہیں بنائیں کہ تم ان کا صدقہ کرو؟ بے شک ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، ہر الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور تمہاری اپنی شرمگاہ کی حفاظت بھی صدقہ ہے۔ انہوں نے سوال کیا، ہم میں سے ایک آدمی شرمگاہ کے ذریعے سے اپنی جنسی شہوت پوری کرے، کیا اس میں بھی اس کے لیے اجر ہے؟ آپ نے فرمایا، بھلا بتاؤ، اگر وہ اپنی شہوت حرام جگہ سے پوری یعنی بدکاری کرے تو اسے گناہ ہوگا؟ بے شک ہوگا۔ تو اسی طرح وہ حلال طریقے سے اپنی شہوت پوری کرے گا تو اسے ثواب ملے گا۔ مسلم۔ فائدہ، اس میں ایک تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بھاونا کا بیان ہے جو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر کرنے کی ان کے اندر موجود تھی، اور اسی حساب سے نیکی میں کمی سے انہیں رنج و ملال محسوس ہوتا تھا۔ دوسرا، اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام میں نیکی کا مطلب بڑا ویاپک ہے، اور اس میں ہر وہ کام آتا ہے بشرطے اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہو، جو اچھی نیت اور اچھے ارادے سے کیا جائے، یہاں تک کہ فطری عادت کو پورا کرنا بھی جو مباح کے دائرے میں ہو ثواب ملتا ہے۔ بلکہ اگر مقصود اللہ کی اطاعت اور احکام کی تعمیل ہو تو گناہ کو چھوڑنا بھی فرمانبرداری کی طرح ثواب کا سبب ہے۔ انہی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کے کسی بھی کام کو چھوٹا مت سمجھنا، اگرچہ تو اپنے مسلمان بھائی کو ہنسی خوشی کے ساتھ یعنی مسکراتے ہوئے ملنا بھی نیکی ہی ہے۔ مسلم شریف۔ فائدہ، اس سے یہ معلوم ہوا کہ خندہ پیشانی سے ملنا بھی نیکی ہے، کیونکہ ایک تو یہ انسان کے اچھے اخلاق کی دلیل ہے، دوسرا اس سے مسلمانوں کے بیچ محبت و الفت پیدا ہوتی ہے، جو کہ ایک بہت اچھا عمل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دن جس میں سورج نکلتا ہے لوگوں کے ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا واجب ہے، اور صدقہ صرف مال کا خرچ کرنا ہی نہیں بلکہ تیرا دو آدمیوں کے درمیان انصاف کر دینا بھی صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو اس کی سواری پر بٹھانے میں یا اس کا سامان اٹھا کر اس پر رکھوانے میں اس کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ ہر اس قدم میں جس سے چل کر تو نماز کی طرف جائے صدقہ ہے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ بخاری اور مسلم۔ اور اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت کیا ہے۔ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم میں سے ہر انسان کی رچنا 360 جوڑوں پر ہوئی ہے، تو جس نے اللہ اکبر کہا، الحمدللہ کہا، لا الہ الا اللہ کہا، سبحان اللہ کہا، استغفر اللہ کہا، راستے سے کوئی پتھر ہٹایا یا کوئی کانٹا یا ہڈی راستے سے دور کر دی، یا کسی نیکی کا حکم دیا یا کسی برائی سے روکا، 360 کی تعداد میں وہ اللکھت کام کرے، تو وہ اس دن اس حالت میں شام کرتا ہے کہ اس نے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لیا ہوتا ہے۔ کچھ نسخوں میں یمسی کی بجائے یمشی ہے، جس کے معنی ہے زمین پر چلتا ہے۔ فائدہ، اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا
کہ جس کے پاس صدقہ و خیرات کی طاقت نہ ہو تو وہ اوپر دیے ہوئے کاموں کے ذریعے سے صدقہ و خیرات کا ثواب حاصل کر سکتا ہے اور اپنے جوڑوں کا صدقہ دے سکتا ہے۔ انہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح کو یا شام کو مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں جب بھی وہ صبح یا شام مسجد کی طرف جاتا ہے مہمانی تیار کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم۔ انزل کے معنی ہیں خوراک، روزی اور وہ چیز جو مہمان کے لیے تیار کی جاتی ہے۔ فائدہ، اس میں مسجد میں جانے کی اور نماز باجماعت پڑھنے کی ترغیب ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔